اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جسے ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور شب برات کے حوالے سے ہم آج ابتدائیاً 3 پوائنٹس پہ بات کریں گے. نمبر 1 کہ کیا اس رات کا نام شب برات ہے. نمبر 2 اس رات میں عبادت کرنے کی یا اس رات کی کوئی فضیلت. نمبر 3 اس رات کے بعد 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنے کا حکم. تو ہم نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں کہ شب برات کو کیا شب برات نام ہے اس رات کا یا نہیں. تو محترم سامعین، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، تابعین، تبع تابعین یا مورخین میں سے کسی سے یہ شب برات کا لفظ ثابت ہی نہیں ہے. اور اس کی جو توجیحات بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات کو ہم شب برات کیوں کہتے ہیں، وہ سب غلط ہیں. احادیث مبارکہ میں اس رات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نصف شعبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 15واں شعبان. نمبر 2 اس رات کی فضیلت. اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جتنی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، اگرچہ وہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں یا کچھ کمزور ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول یاد رکھیے کہ جب کوئی ضعیف حدیث متعدد طریقوں سے، مختلف روایتوں سے اور کثیر تعداد میں منقول ہو تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. تو بہرحال اس رات کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اور اس رات میں عبادت جتنا انسان کر سکے آسانی سے انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں شرط یہ ہے کہ عبادت، اس رات میں جو عبادت کی جائے وہ عبادت اس شرط پہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت ہو. یعنی کہ وہ طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سے منقول نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. مثلا ثابت ہے اور منقول ہے لوگوں سے کہ اس رات میں مغرب کے بعد 6 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھا جائے، یا 2 رکعت کی نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت میں یہ تلاوت کریں تو ایسا ہوگا، دوسری رکعت میں یہ تلاوت کی جائے تو ایسا ہوگا، یا 100 نفل کو ان طریقوں سے پڑھا جائے تو اس سے یہ ثواب ملے گا، یہ اتنے سال کی عبادتوں کا ثواب ملے گا. ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرا، شیطان جو ہے اس رات کی فضیلت سے ہٹانے کے لیے، اس رات کی برکتوں سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے دھوکوں میں ہمیں ڈالتا ہے. وہ دھوکے کیا ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب جو ہے، اس میں جی حلوہ پکانے کی بہت بڑی فضیلت ہے. جو حلوہ نہیں پکائے گا سمجھیں اس کی یہ رات قبول ہی نہیں ہوئی. یا اس رات میں قبرستان جانا بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. یا اس رات میں کوئی مجالس منعقد کر لی جائیں، سیرت کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں. یہ چیزیں اس رات کی فضیلت میں ہم سے مقصود نہیں ہیں کہ ان میں کوئی مجالس منعقد کی جائیں. یہ کوئی جاگنے والی رات نہیں ہے جس میں بلا وجہ انسان جاگے. احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، آدھی رات قیام کا یعنی کہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات قیام کرنے کا، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب تو ویسے ہی مل گیا. تو بلا وجہ جاگنا اس رات میں مقصود نہیں ہے. احادیث میں سے جو ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں کثیر تعداد میں انسان کی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عناد ہو.
تو اس رات میں جاگ کر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکیلے میں دعائیں کرنی ہیں۔ کوئی مجلسیں لگانا، آتش بازی کرنا، حلوے بنانا یا کوئی جو ہے نا مجلس منعقد کرنا، یہ اس چیز کا مقصد نہیں ہے۔ یہ اس کے جو اصل مقصد ہے اس کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں، اور یہ بہت نقصان دہ ہے۔ نمبر 3 کہ اس رات کے بعد آنے والا جو دن ہے اس میں روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، 15ویں تاریخ کا 15ویں شعبان کا روزہ احادیث مبارکہ میں بالکل ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک حدیث ملتی ہے جو کہ بہت ضعیف درجے کی ہے۔ اس روزے کا وہی حکم ہے جو باقی ایام میں روزے رکھنے کا حکم ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں روزے رکھنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، اسی طرح سے جنہیں ایام البیض کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو 15ویں تاریخ کا روزہ، اس کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہی فضیلت ہے جو آج کے روزے کی اور کل کے روزے کی ہے، اسی طریقے سے پرسوں کے روزے کی 15 تاریخ کے روزے کی بھی وہی فضیلت ہے جو 13 اور 14 تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے۔ جو آپ 16 تاریخ کو روزہ رکھیں گے شعبان کے مہینے میں، یا 17 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں گے، ان سب روزوں کی وہی فضیلت ہے جو 15 تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی خاص فضیلت شامل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان 3 نکات پہ آج ہم نے بات کی کہ اس کا نام شب برات جو ہے یہ من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نصف شعبان کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 2، فضیلت رات کی موجود ہے، لیکن اس رات میں عبادت جو ہے اس شرط سے کی جائے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ نمبر 3، 15ویں شعبان کے روزے کی کوئی خاص فضیلت احادیث مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، کسی کے عمل سے کوئی فضیلت خاص ثابت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔